إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفق قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اڑا کر بکھیر دینے والی ہواؤں کی قسم اور پانی کا بارے گراں اٹھانے والی بدلیوں کی قسم اور خرامہ خرامہ چلنے والی کشتیوں کی قسم اور کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم، بے شک آخرت کا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے بالکل سچا ہے، اور بے شک اعمال کی جزا و سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی، اور ستاروں اور سیاروں کی کہکشاؤں کی اور گزرگاہوں والے آسمان کی قسم، اور بے شک تم مختلف بے جوڑ باتوں میں پڑے ہو۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن سے وہی پھرتا ہے جسے علم ازلی سے پھیر دیا گیا۔ ظن و تخمین سے جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے، جو جہالت و غفلت میں آخرت کو بھول جانے والے ہیں۔ پوچھتے ہیں یوم جزا کب ہوگا؟ فرما دیجئے اس دن ہوگا جب وہ آتش دوزخ میں تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اپنی سزا کا مزہ چکھو، یہی وہ عذاب ہے جس سے تم جلدی مانگتے ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوبصورت آیات، بہت ہی سبق آموز آیات، ایک دم یعنی کہ دل کو جھٹکا دینے والی آیات ہیں، زندگیاں بدل دینے والی آیات ہیں اگر کوئی بدلنا چاہے۔ سورہ زاریات کا آغاز اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے ہوا ہے۔ آئیے پہلے اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے، وجہ تسمیہ ہے، وہ جان لیتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی سورہ قاف کے ساتھ جو مناسبت ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ زاریات جو ہے زاریہ کی جمع ہے، اور اس کا مصدر جو ہے وہ ہے زا را اور واو۔ اس کا معنی ہے ہوا کا خاک اڑانا اور گرد و غبار بکھیرنا۔ الزاریات اس سورہ مبارکہ کا نام ہے کیونکہ اس سورہ کی پہلی آیت میں یہ لفظ ہے والزاریاتی ذروا، گرد و غبار اڑانے والی ہواؤں کی قسم۔ میری پیاری بہنوں، ان ہواؤں کی قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت والی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بالاتفاق مکی ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 66 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 51 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آیات 60 ہیں اور اس کے جو رکوع ہیں وہ 3 ہیں، یعنی کہ سورہ مکی ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 66 نمبر، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یعنی کہ 51 نمبر، اور اس کی آیات 60 ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ قاف اور سورہ زاریات کی جو باہمی مناسبت ہے
آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ جو سورہ قاف کا جب اختتام ہوا تھا، یعنی کہ جب یہ مکمل ہو رہی تھی، تو اس کا جو اختتام تھا وہ حشر و نشر کی آیات پر ہوا تھا، اور اب اس سورہ مبارکہ جو سورہ ذاریات ہے، اس کی ابتدا ہواؤں اور بادلوں کے ذکر سے ہو رہی ہے، اور اس میں حشر و نشر پر دلیل ہے کہ جس طرح ہوائیں سمندر کے قطرات کو اٹھاتی ہیں، پھر بارش کے ذریعے اس پانی کو دوبارہ زمین پر پہنچا دیتی ہیں، اسی طرح انسان مر کر خاک اور مٹی ہو جائے گا اور اس کے ذرات زمین میں بکھر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ان سے یعنی کہ انہی ذرات کو مجتمع کر کے انسانی پیکر بنا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، یہ میرے رب کی شان ہے، اور ہماری کیا اوقات ہے اور ہماری کیا حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ذرات ہوائیں اڑا کے لے جائیں گی، کہاں کہاں سے کیا ہونا ہے ہمارا انجام، ہمیں اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ فکر عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کی سورہ قاف کے ساتھ جو دوسری مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ سورہ قاف میں اجمالی طور پر رسولوں کی تکذیب کرنے والی امتوں کا ذکر فرمایا تھا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم تھی عاد اور سمود، اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب اور طبا کی قوم کا ذکر فرمایا۔ اب ذاریات میں ان قوموں کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت نوح علیہ السلام کے جو قصے ہیں، قصص ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر اس کی جو مشمولات ہیں وہ ہیں کہ مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی اصول اور عقائد پر زور دیا گیا ہے، اور توحید اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ کفار مکہ اور دیگر اقوام کا ذکر فرمایا جنہوں نے قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں کی تکذیب کی اور آخرت کا انکار کیا، اور بالآخر وہ دوزخ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اسی طرح مومنین اور متقین کا ذکر فرمایا جن کے لیے آخرت میں جنت اور اس کی دائمی نعمتوں کو تیار کیا گیا۔ گزری ہوئی ان قوموں کا ذکر فرمایا جنہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قومیں تھیں، اور اس میں عاد اور سمود کی قومیں بھی تھیں۔ ان قوموں کے واقعات سے کفار مکہ کو عبرت لانا مقصود تھا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دینا تھی کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے، آپ کی تکذیب کر رہی ہے اور آپ کو ایذا پہنچا رہی ہے، تو یہ کوئی بات جو ہے نئی نہیں ہے، ہمیشہ سے عظیم رسولوں کی تکذیب کی جاتی رہی ہے، ان کو جھٹلایا گیا ہے اور ان کو تکلیف دی گئی ہیں، ایذا پہنچائی جاتی رہی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی تخلیق، اپنی قدرت، اپنی وحدت کے دلائل کو دہرایا ہے کہ اللہ کا شریک قرار دینے، اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے اور ان کی اطاعت سے انحراف کرنے سے منع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین سے اعراض کرنے اور متقین کو نصیحت کرنے کا حکم دیا جن کو آپ کی نصیحت سے فائدہ ہوگا۔ سورہ کے اخیر میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے رزق کا کفیل ہے، اور کفار اور مشرکین جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن کا عذاب شدید سے ڈرایا گیا ہے، اور ان سے پہلے جن کافروں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی تھی ان پر دنیا میں جو عذاب بھیجا گیا تھا اس عذاب سے موجودہ کفار اور مکذبین کو ڈرایا گیا ہے۔ الحمدللہ، اب سورہ ذاریات کا اس مختصر تعارف کے بعد اب میں اس سورہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کر رہی ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس ترجمہ اور تفسیر میں صحت اور ثواب پر قائم رکھے، اور جو باتیں غلط ہوں، ناصواب ہوں، ان سے مجھ کو بچائے رکھے، اور مجھ کو ان کا رد کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین واصحاب الراشدین وازواجہ امہات المومنین وعلی ذریاتہ الطیبین وعلی اولیاء امتہ وعلمائہ ملتہ وامت اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ ارشاد ہوتا ہے والذاریات ذروا والحاملات وقرا، اڑا کر بکھیر دینے والی ہواؤں کی قسم
اور پانی کا بارے گراں اٹھانے والی بدلیوں کی قسم۔ ان آیات جو ہیں، پہلی جو آیات ہیں، ان کے بارے میں یعنی کہ حضرت امام حسین بن مسعود بغوی وہ فرماتے ہیں کہ وزاریات ذروا سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو خاک اڑاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہوا نے خاک اڑائی۔ اور فالحاملات وقرا یعنی وہ ہوائیں جو بادل کی صورت میں پانی کو اٹھا کر لے کے جاتی ہیں، پانی کا جنہوں نے بارے گنا، پانی کا جنہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ فالجاریات یسرا وہ کشتیاں جو پانی میں سہولت سے چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چیزوں کو مخلوق کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم جو ہے وہ اس لیے کھائی ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفت اور قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اس قسم کا جواب ان آیات میں آیا ہے کہ انما توعدون لصادق، یعنی تم سے جو ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اور گناہ گاروں کو جو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، وہ وعدہ اور وعید سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یعنی قیامت کے دن میدان حشر میں ضرور حساب و کتاب ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، آپ دیکھیں اس کے بارے میں حضرت حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے میں منبر پر چڑھ کر فرمایا، تم مجھ سے اللہ کی کتاب کی جس آیت کے متعلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت کے متعلق سوال کرو گے، میں تم کو اس کی خبر دوں گا۔ تب ابن القوا جو ہے یہ تابعی ہیں، اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین، اس آیت کا کیا معنی ہے وزاریات ذروا؟ تو آپ نے فرمایا اس کا معنی ہے آندھی۔ اس نے کہا فالحاملات وقرا کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا معنی بادل۔ پھر اس نے کہا فالجاریات یسرا کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا معنی ہے کشتیاں۔ پھر اس نے کہا فالمقسمات امرا، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا معنی ہے فرشتے۔ ان آیات کی تفسیر حدیث مرفوع سے بھی ثابت ہے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں بھی آتی ہے، امام بزار اپنی سند کے ساتھ سبیغ تمیمی سے روایت کرتے ہیں کہ سعید بن مسیب ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ سبیغ تمیمی حضرت عمر بن خطاب کے پاس گیا اور کہا یہ بتائیے الزاریات ذروا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آندھیاں ہیں، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو نہ سنا ہوتا میں تم کو نہ بتاتا۔ اس نے کہا اچھا بتائیے فالحاملات وقرا سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بادل ہیں، اور اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو میں تم کو نہ بتاتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ فالجاریات یسرا سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کشتیاں ہیں، اور اگر میں نے اس کو رسول اللہ سے نہ سنا ہوتا تو میں تم کو نہ بتاتا۔ اس نے کہا اچھا فالمقسمات امرا سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد فرشتے ہیں، اور اگر میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو میں تم کو نہ بتاتا۔ پھر حضرت عمر نے اپنی فراست سے جان لیا کہ اس شخص میں خبث باطن ہے اور یہ انادن سوال کر رہا ہے، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ اس کو 100 درے مارے جائیں۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ وہ یعنی کہ ٹاپک سے ہٹ کے سوالات کرتے ہیں، بے جا سوال کرتے ہیں، تو ان کے اندر ایک اناد ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ ہمیشہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کلاس لے رہے ہوں تو اپنے استاد سے ہمیشہ اپنے ٹاپک کے اندر رہ کر سوال کریں، ٹاپک سے باہر کبھی نہ جائیں۔ اور جن کے دلوں میں اناد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، یا وہ اس کی علم کے پیمانے کو جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے استاد کے سے آگے بڑھ کر ایکسٹرا سوالات کرتے ہیں۔ تو جس سے ان کا جو بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے سامنے والا جو بے تکے سوالات کر رہا ہے، تو وہ کیا چاہ رہا ہے کہ اس کے دیکھا جائے بھی کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیشہ ایک عالم دین کی اور ایک استاد کی، ایک معلم کی ہمیشہ عزت فرماتا ہے، عزت رکھتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس وقت تائید اور نصرت فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے کہ سوال کا جواب اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فراست سے جان لیا کہ اس شخص میں خبث باطن ہے اور یہ عنادن سوال کر رہا ہے، اس لیے آپ نے کیا حکم دیا کہ اس کو 100 درے مارے جائیں اور اس کو ایک کوٹھری میں قید کر دیا جائے۔ پھر جب اس کے اس کی مار کے زخم ٹھیک ہو گئے تو پھر اس کو 100 درے مارنے کا حکم دیا، اور اس کو اونٹ کی کجاوے پر سوار کرا کر نکال دیا،
اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرف لکھا کہ لوگوں کو اس سے بات کرنے سے منع کر دیں، پھر ایک عرصے تک یوں ہی رہا، حتیٰ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے لکھا کہ اب اس نے بہت پکی قسمیں کھا کر کہا ہے کہ اب اس کے دل میں کوئی بغض اور کوئی اناد نہیں ہے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف لکھا کہ میرا گمان ہے کہ اب اس کے دل میں کوئی اناد نہیں رہا، اب لوگوں کو اس سے بات کرنے کی اجازت ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ دیکھیے کہ فرمایا کہ اور تم کو امام بزار کے حوالے سے اس حدیث میں یعنی کہ بیان کیا گیا، اس کو یہ حافظ ابن عساکر بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اور تم کو خیر اور شر اور ثواب و عذاب کی جو خبریں دی گئی ہیں وہ ضرور سچی ہیں، صادق ہیں، اور قیامت کے دن حساب و کتاب ضرور ہوگا، یعنی کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک اعمال کی جزا اور سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ یہ آیت نمبر 6 تھی، اب آیت نمبر 7 دیکھیے، فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، اور ستاروں اور سیاروں کی کہکشاؤں اور گزرگاہوں والے آسمانوں کی قسم، بے شک تم مختلف بے جوڑ باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہو دیکھو سورہ زاریات والسماء ذات الحبک، اس میں اختلاف ہے، اس آیت میں السماء سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بادل ہیں جو زمین پر سایہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ اس سے مراد بلند آسمان ہے۔ علامہ ثعلبی اور علامہ ماوردی نے کہا کہ اس سے مراد 7واں آسمان ہے۔ اور جو آیا ہے الحبک کا لفظ آیا ہے اس آیہ مبارکہ میں، تو الحبک کی تفسیر میں 7 اقوال آتے ہیں۔ پہلا قول سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی ظاہری بناوٹ حسین و جمیل اور ہموار ہو اس کو حبک کہا جاتا ہے۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کپڑا بننے والا عمدہ کپڑا بنے تو اس عمدگی کو یعنی کہ حبک کہا جاتا ہے کہ یہ کپڑا جو ہے عمدگی والا ہے۔ ابن العرابی وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو تم مضبوط اور خوبصورت بناؤ اس کے متعلق کہا جاتا ہے، یعنی حسن اور مضبوطی والا، حبک اس کو اس کا معنی دیتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے جو حسن بصری ہیں وہ کہتے ہیں کہ حبک سے مراد ہے مزین، اور انہی حسن بصری کا دوسرا قول ہے کہ اس سے مراد ہے ستاروں والا آسمان۔ دہاق کہتے ہیں کہ اس سے مراد مختلف راستوں والا، جب ہوا چلنے سے ریگستان میں مختلف راستے بن جائیں تو کہتے ہیں ذات الحبک۔ لوہے کی زرہ اور گھنگریالے بالوں کو بھی حبک کہتے ہیں۔ فرا نے کہا کہ ہر توڑنے والی چیز کو حبک کہتے ہیں۔ جو چیز 7واں قول یہ ہے کہ جو چیز شدید الخلق ہو اس کو حبک کہتے ہیں۔ ذات الحبک کا معنی ہوا جس کی بناوٹ شدید ہو۔ قرآن مجید میں فرمایا وَبَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، سورہ نبا کی آیت 12 ہے، 30واں پارہ ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 شدید آسمان بنائے۔ یہ تھے اس کے معنی تھے یا قوال تھے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں جو فرمایا یعنی کہ بے شک تم مختلف بے جوڑ باتوں میں پڑے ہو۔ اب اس کے بارے میں یعنی کہ بے شک تمہارے جو ضرور مختلف اقوال کے قائل ہو، یعنی کہ اے اہل مکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے مختلف باتیں کرتے ہو، تم میں سے بعض آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور بعض تکذیب کرتے ہیں۔ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں ان میں سے بعض آپ کو ساحر کہتے ہیں، اور جو آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور بعض تکذیب کرتے ہیں جو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں یعنی کہ ساحر کہتے ہیں، اور جو بعض آپ کو شاعر کہتے ہیں، بعض مفترا کہتے ہیں، بعض مجنون کہتے ہیں، بعض کاہن کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض قرآن مجید کو شعر و شاعری کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس میں من گھڑت باتیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں پہلوں کے قصے ہیں۔ اسی طرح ان میں سے بعض حشر و نشر کی بالکل نفی کرتے ہیں اور بعض کو اس کے وقوع پر میں شک ہے، اور یہ قائلین وہ ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کے باوجود وہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جو بے جوڑ باتیں ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، اپنے آئیڈیاز پیش کرنے، ایسے وہم و گمان میں پڑ جانا، کسی کے بارے میں ایسے آئیڈیاز لگاتے رہنا، یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ اب دیکھیے سورہ زاریات کی آیت نمبر 9، اس میں فرمایا یؤفک عنہ من افک، یعنی کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن سے وہی پھرتا ہے جسے علم ازلی سے پھیر دیا گیا، یعنی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لانے سے انہی کو روگرداں کیا جاتا ہے جن کو ازل میں روگرداں کیا گیا تھا، یا جنہوں نے قرآن مجید کو سحر یا کہانت کہا یا پچھلے لوگوں کے افسانے کہا تو ان کو اس جرم کی پاداش میں ایمان لانے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو ازل میں ایمان لانے سے پھیر دیا گیا تھا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بسیار کوشش اور بھرپور تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو بھی اس سے پھیر دیا گیا۔ اب دیکھیے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 10 میں فرمایا قتل الخراصون، ظن و تخمین سے جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے۔ تخمینہ لگانا نا تو اس پہ تو یہ اس کی بات، جھوٹ بولنے والے کیا ہیں؟ وہ ہلاک ہو گئے، یعنی کہ اپنے اٹکل پچو جو ہے نا وہ لٹکا، یعنی کہ کرنا اٹکل پچو سے باتیں کرنے والے لوگ، یعنی جن کو جنات میں سے کوئی شخص فرشتوں سے کوئی ایک غیب کی بات سن لیتا ہے، پھر ان لوگوں کو وہ بات بتاتا ہے اور پھر اس کی بات کے ساتھ کئی جھوٹی باتیں ملا کر لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کو کاہن کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ یعنی کہ تک بندی اور اندازے سے مستقبل کے متعلق پیشن گوئیاں کرتے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے، یہ زجر و توبیخ اور ملامت کا کلمہ ہے، ہلاک کیا جانا۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یعنی ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کر دیا جائے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ ان پر لعنت کر دی جائے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکلیہ دور ہیں۔ اور الخراصون کا جو لفظ آیا ہے اس کے آیت نمبر کے اندر، تو خراصون کا معنی ہے جو بغیر علم کے محض اندازے اور اٹکل پیچو سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، کذاب، ساحر اور شاعر وغیرہ کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ دعائیہ کلمہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف قتل اور ہلاکت کی دعا کر رہا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ آیا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے خلاف ہلاکت کی دعا کرنی چاہیے کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں جو خود سے افتراء بازیاں کرتے ہیں۔ یا اس میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کہیں قتل الخراصون، یعنی اٹکل پچو سے باتیں کرنے والے ہلاک کر دیے جائیں۔ بے تکی بے سری باتیں کرنی، اپنے آئیڈیاز بدگمانیاں کرنی، خود ہی جو دماغ میں آیا سوچا، جو دوسرے کے بارے میں ایک رائے قائم کر لی، اسی پہ چل پڑنا، تو یعنی کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ یا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب میں ہلاک کر دیے گئے، یا یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ کی لعنت کر دی گئی ہے۔ یہ تمام جو توجیحات ہیں اس لیے کی گئی ہیں کہ یہ اعتراض نہ ہو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف دعا کی ہے کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے، حالانکہ دعا وہ شخص کرتا ہے جو خود عاجز ہو، اور اللہ تعالیٰ تو قادر اور قدیر ہے۔ اب دیکھیے سورہ آیت نمبر اس کی 11 دیکھیے، فرمایا الذین ہم فی غمرۃ ساہون، جو جہالت و غفلت میں آخرت کو بھول جانے والے ہیں۔ اس میں جہالت میں اور غفلت میں، اللہ اکبر۔ غمرہ کا معنی ہے جو چیز کسی چیز کو چھپا لے اور ڈھانپ لے، تو غمرات الموت کا معنی ہے موت کی وہ سختیاں جو انسان کو ڈھانپ لیتی ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، مرنے والا کتنی سختی جھیل کر اس نے جان دی ہے، یا اب وہ کیا دیکھ رہا ہے، یہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ساہون جو ہے نا، ساہی کی جمع ہے، اس کا معنی ہے سہو کرنے والا، یعنی کسی چیز کو بھولنے والا۔ ہم کہتے ہیں نا سجدہ سہو کب کرتے ہیں؟ جب ہم نماز میں کوئی رکن ہمارا رہ جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، تو ہم سجدہ سہو کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا بھولی ہوئی چیز کا ازالہ کرنا۔ تو ساہی کا کی جمع ہے ساہون، تو سہو کرنے والا یعنی کسی چیز کو بھولنے والا۔ تو اس سے مراد وہ کفار اور مشرکین ہیں جو دنیا کی رنگینیوں اور کھیل کود میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو کیا ہم تو ساہون میں شامل نہیں ہیں؟ اللہ پاک ہمیں اسے محفوظ فرمائے، اگر ہیں تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آیت نمبر دیکھیے 13 دیکھ لیجئے، 12-13 فرمایا، ہاں یوم ہم علی النار یفتنون، یعنی یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں یوم جزا کب ہے۔ آیت 12، آیت 13 یوم ہم علی النار یفتنون، فرما دیجئے اس دن ہوگا جب وہ آتش دوزخ میں تپائے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ کفار اور مشرکین سوال کرتے تھے کہ آپ ہمیں جس
जिस अजाब के दिन से डराते हैं वो दिन कब आएगा। उनको क़यामत के वक़ूअ में शक था, इसलिए वो ये सवाल करते थे। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ाक उड़ाने के लिए ये बतौर इस्तहज़ा ये सवाल करते थे। तो आपसे फरमाया, आप उनसे कहें कि जिस दिन उनको दोज़ख के फ़ितने में मुब्तला किया जाएगा, किसी को फ़ितने में मुब्तला करने का माना ये होता है कि उसको आज़माइश में डालना, और यहाँ इससे मुराद है कि उनको दोज़ख में अज़ाब दिया जाएगा। यानी कि उस दिन फिर पता चलेगा पता कि वो क्या कहते हैं क़यामत कब आएगी। तो जिस दिन उनको अज़ाब में डाला जाएगा, फ़ितने में डाला जाएगा, जिसका वो सुनते हैं, यकीन नहीं करते, फिर उस दिन पता चलेगा। आयत नंबर 14 देखिए, फरमाया ज़ूक़ू फ़ितनतकुम हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तस्तअजिलून। फिर उनसे कहा जाएगा अपनी सज़ा का मज़ा चखो, यही वो अज़ाब है जिसे तुम जल्दी मांगते हो। आप देखें कि यानी कि इब्ने ज़ैद जो हैं वो कहते हैं कि इसका माना है तुम जिस अज़ाब को तलब करते थे उसको चखो, या तुम जिस अज़ाब के मुस्तहिक थे अब उस अज़ाब को चखो। हज़रत इब्ने अब्बास इस आयत के बारे में फरमाते हैं कि इसका माना है तुम अपनी सज़ा चखो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। अल्लाह पाक हमें हमारा शुमार जो है वो गाफिलीन में ना फरमाए, सालिहीन में फरमाए, मुत्तकीन में फरमाए, आमीन। आप देखिए आज नंबर 15 इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व उयून। बेशक परहेजगार बागों और चश्मों में लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। सुभान अल्लाह। अब देखिए कुफ़ार का पहले ज़िक्र आया और अब मुत्तकीन का ज़िक्र आ रहा है। इससे पहली आयत में कुफ़ार के जो उखरवी अंजाम है उनका ज़िक्र था ना। तो अब इन आयत में मुसलमानों के जो उखरवी अंजाम है उनका ज़िक्र किया जा रहा है। अल्लाह पाक हमारा अंजाम खैर करे, हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। आयत में जो 15 है ना, इसमें मुत्तकीन का जो ज़िक्र है, इनके लिए जन्नतों और चश्मों का ज़िक्र है। मुत्तकीन की 4 किस्में हैं। एक वो मोमिन जो शिरक और कुफर से मुजतनिब होता है, बचता है। दूसरा वो मोमिन जो शिरक, कुफर और गुनाह कबीरा से बचता है, अपने आप को बचाता है। तीसरा वो मोमिन जो शिरक, कुफर, गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा से भी मुजतनिब होता है, बचता है। और चौथा वो मोमिन जो शिरक, कुफर, गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा और खिलाफ सुन्नत और खिलाफ ऊला से भी मुजतनिब हो। सुभान अल्लाह। हर चीज़ से जो मोमिन हर किस्म की मासियत से, हर किस्म के गुनाह से बचता है, मुजतनिब होता है, तो उसके मुतल्लिक ज़न्ने गालिब है कि वो शुरू में ही बिला हिसाबो किताब जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह पाक ये तमाम सिफ़ात हमारे अंदर पैदा हो कर दे कि हम शिरक से बचें, कुफ़र से बचें, गुनाह कबीरा से, गुनाह सगीरा से, खुलाफ़ सुन्नत और खिलाफ़ औला से भी हम बचें। आमीन। फरमाया कि ये जो है बगैर हिसाबो किताब जन्नत में चला जाएगा। और जो मोमिन गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो और बगैर तौबा के मर जाए, इसके मुतल्लिक तवक्को है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से जन्नत में चला जाएगा। शफ़ाअत का कब मुजज़ा मिलेगा? उससे पहले कितना सख्त अज़ाब कब्र का और कितना हशर का अज़ाब, कब तक जहन्नुम में जलना पड़े, कब तक अनामा माल लेकर खड़े अपने पसीने में डूबे रहेंगे, क्या होगा, कब का वक़्त। तो ऐसे लोग ना बने। फरमाया कि या अल्लाह ताला के फ़ज़ल महज़ से जन्नत में चला जाएगा और अपनी सज़ा को भुगत कर जन्नत में चला जाएगा। जन्नत का जो माना है ये बाग हैं। इसको जन्नत इसलिए फरमाया है कि इसमें अनवाउ अक़साम के फलदार दरख्त होंगे जिनके नीचे से दरिया बह रहे होंगे। और फरमाया कि जन्नती चश्मों में होंगे। अब देखिए इसमें तो ये एतराज़ आ सकता है कि किसी इंसान का पानी में होना तो इसके लिए तो कोई लज़्ज़त अंदोज़ चीज़ नहीं है कि वो हर पानी में रहे। तो इसका जवाब मुफस्सिरीन कराम ये देते हैं कि मुत्तकी जो है वो ऐसी पुरफ़ज़ा जगह में होंगे जिसके इर्द-गिर्द चश्मे और दरख्त होंगे और बहुत खुशनुमा मंज़र होगा। सुभान अल्लाह। हम भी अब अभी कहीं सलाला वगैरह में जाएँ, कहीं ऐसी जगहों पे जाएँ जहाँ पे पहाड़ हैं, आबशार बह रहे हैं, सब्ज़ो शदाब चारों तरफ बागात हैं, तो कितना खूबसूरत मंज़र लगता है, कितना खूबसूरत ठंडी-ठंडी हवा चल रही होती है। घरों को आने को दिल नहीं चाहता, बच्चे भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। फिर जन्नत का मंज़र कितना खूबसूरत अल्लाह पाक बयान फरमा रहा है। आप देखिए सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 16 देखिए, फरमाया आखिज़ीना मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन। उन नेमतों को कैफ़ो सुरूर से लेते होंगे जो उनका रब उन्हें लुत्फ़ो करम से देता होगा। बेशक ये वो लोग हैं जो इससे कबल की ज़िंदगी में साहिबाने एहसान थे।
अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब इस आया मरका का माना ये है कि वो उन अहकाम और फ़राइज़ को कबूल करने वाले, ये मुत्तकीन का ज़िक्र किया जा रहा है ना, तो वो क्या करते थे? अल्लाह पाक के अहकाम को, फ़राइज़ को कबूल करने वाले, उनके तकाज़ों पर अमल करने वाले होंगे, जो इनका रब उन्हें अता फ़रमाएगा। और उसका दूसरा माना ये आता है कि वो जन्नत में उन नेमतों को वसूल करने वाले और उन पर कब्ज़ा करने वाले होंगे, जो उनका रब उन्हें अता फ़रमाएगा। लो जी चाबियाँ पकड़ो और चले जी, जन्नत के महल्लात सारे आपके नाम कर दिए गए। अब कोई आपसे नहीं छीनेगा। कोई नहीं होगा कि ये वो विरासत आपकी पक्की-पक्की, मोहरें लग जाएँगी। तो मोहरें लगवाने वाले बने इंशाअल्लाह ताला। फरमाया बेशक इससे पहले दुनिया में वो नेक काम करने वाले थे। ज़िक्र किया जा रहा है कि क्या था कि वो क्या करेंगे? आखिज़ीना मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम का क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, उन नेमतों को कैफ़ो सुरूर से लेते होंगे जो उनका रब उन्हें लुत्फ़ व करम से देता होगा। बेशक ये वो लोग हैं जो इससे क़ब्ल की ज़िंदगी में साहिबाने एहसान थे। कानू क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन, वो रातों को थोड़ी-सी देर सोया करते थे। अब जो मुत्तकीन का जो ज़िक्र किया जा रहा है, साबिक़ून अल अव्वलून का ज़िक्र किया जा रहा है, जो सब मुहसिनीन लोग हैं, मुहसिनीन एहसान करने वाले लोग। एहसान क्या होता है? कि हक़ से ज़्यादा देना। ये एहसान की सिंपल सी डेफ़िनिशन है कि हक़ क्या है? अल्लाह पाक ने नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं 5, तहज्जुद पढ़ लेना, इशराक पढ़ लेना, चाश्त पढ़ लेना। इसके बाद अल्लाह पाक ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा नफ़ली रोज़े महीने में रख लेना, कि हर महीने में रख लेना। चाँद के 13, 14, 15 3 रोज़े रख लेना या सुन्नत रोज़े पीर जुमेरात का रख लेना, ये मुहसिनीन में शुमार होते हैं। अल्लाह पाक ने जिस पर ज़कात फ़र्ज़ की है, ज़कात अदा करने के अलावा भी सदका खैरात करते रहें। अल्लाह ताला के जो मजबूर गरीब गुरबा मस्कीन लोग हैं उन पर यानी कि रहम व फ़ज़ल करना, उन पे यानी कि इनायात करना, उनके ऊपर एहसान करना, तो सदका खैरात देते रहना, अल्लाह पाक की राह में पैसा लगाते रहना। इस तरीके से हज फ़र्ज़ है, हज अदा कर लिया, जब अल्लाह पाक तौफ़ीक दे तो उम्रा कर लेना। तो फ़र्ज़ से ज़्यादा जो फ़र्ज़ अदा करने के बाद जो ज़्यादा उससे करता है, वो क्या होता है? वो एहसान करने वाला होता है, मुहसिनीन में से होता है। तो यानी कि क्या माना इसका इस आयत नंबर 16 का क्या है? कि माना ये है इसका कि वो अहकाम और फ़राइज़ को कबूल करने वाले और उनके तकाज़ों पर अमल करने वाले होते हैं, जो उनका रब उन्हें अता फ़रमाएगा। अब फ़रमाया जो कि वो नेक काम करने वाले थे, यानी जन्नत में दाखिल होने से पहले वो दुनिया में नेक काम करने वाले होंगे, फ़राइज़ को अच्छी तरह से अदा करने वाले होंगे। फ़राइज़ को उनके औकात मुस्तहब्बा में और उनकी शुरूत और अरकान और वाजिबात और सुनन और मुस्तहब्बात के साथ अदा करने वाले होंगे। या फ़राइज़ के साथ सुनन और नवाफ़िल को भी अदा करने वाले होंगे, जो आयत नंबर 17 में ज़िक्र आया है। तो आप देखिए फिर सूरा आयत नंबर जो 17 में फ़रमाया कि वो क्या करते हैं, वो रातों को थोड़ी-सी देर में सोया करते हैं और रात के पिछले पहरों में उठकर मग़फ़िरत तलब करते हैं। बिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, बहुत प्यारी आयत हैं। आप देखिए कि शबानुल मुअज़्ज़म की आज 14 तारीख़ है और 15वीं शब शुरू हो जाएगी, जिसका ज़िक्र जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं शब में फ़रमाया। अक्सर कहते हैं कि जी ज़ईफ़ ये हदीस है, तो आपने आपके साथ एक बार ये वाक़या पेश आया, उसके बाद तो आपने ये अमल दोबारा सहाबा ने नहीं किया। सहाबा का तो हर रोज़ का अमल था कि तहज्जुदों में उठते थे, रातों को पहले टाइम पे सो जाया करते थे, तहज्जुद के टाइम उठते थे, उठकर नमाज़ पढ़ते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे, रोते थे, क़ियामुल लैल करते थे, 2-2 डायरीज़ पारे जो है ना 1 रकत में पढ़ा करते थे। उनका तो क़याम हर रात ही उनकी शब कद्र होती थी। उनकी तो हर रात ही शब मेराज होती थी। वो तो हर रात ही ऐसा क़याम करते थे कि उनका हर क़याम ही आखिरी क़याम होता था। वो समझते थे कि बस पता नहीं अगला कदम उठाना नसीब, उनका ईमान का लेवल ये था, पता नहीं अगला कदम हमारा उठे ना कि हम अल्लाह के पास पहुँच जाए, तो क्या मुँह जाके दिखाएँगे? अब हम तो मादी दुनिया में इतना खो गए हैं, रातों रात जाग रहे होते हैं। देखो उस वक़्त वो ना दिए थे, ना लाइटिंग थी, कुछ नहीं था। सूरज डूबते ही अंधेरा हो जाता था। टाइम से खाना खाना, टाइम से सो जाना, फिर आधी रात को उठना, नमाज़ पढ़नी, तहज्जुद पढ़ना, क़ियामुल लैल करना, नवाफ़िल पढ़ने, फिर सो जाना, फिर फजर के लिए उठना। तो उनका तो काम ही ये था। अब हम इतने गाफ़िल हो चुके हुए हैं, इतने गाफ़िल हो चुके हुए हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कि हम शब बेदारी कर सकें, क़ियामुल लैल अदा कर सकें। लिहाज़ा तरग़ीब दिलाने के लिए ऐसी रातों का इज्तिमा किया जाता है ताकि जमा होकर हम लोग अपनी इस्लाह कर सकें, मिलकर इज्तिमाई तौबा कर सकें, इस्तिग़फ़ार कर सकें। तो लिहाज़ा आज 14 शअबान है, मौका बने तो मग़रिब की नमाज़ के बाद आप नफ़ल पढ़ें, नवाफ़िल पढ़ें, सदका खैरात करें, रोज़े की नियत करें, रोज़ा रखें।
चाँद की वैसे भी जो चाँद की 13, 14, 15 तारीख होती है सुन्नत रोज़े रखे जाते हैं, नबी करीम रखा करते थे। तहज्जुद की पढ़ें, जो चीज़ आका के वसल्लम ने डेली बेस पे की है, अगर हमें कोई मौका मिलता है हम करते हैं तो अल्लाह ताला करे कि हमें सच्ची तौबा नसीब हो जाए और हम मुस्तकिल इसको करने वाले बन जाएँ। अल्लाह पाक हमें ऐसी लज़्ज़त नसीब फरमाए, ऐसी लज़्ज़त नसीब फरमाए कि हम अपने गुनाहों से लौट आएँ, हम गफ़लत की ज़िंदगी छोड़ दें। तो लिहाज़ा अब यहाँ पर क्या फरमाया कि वो क्या करते हैं, रातों को बहुत कम सोते हैं। थोड़ी देर सोते हैं और रात के पिछले पहरों में उठकर मग़फ़िरत तलब करते हैं। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम, और उनके अम्वाल में साइल और महरूम सब हाजतमंदों का हक़ मुकर्रर होता है। आप देखिए कितनी खूबसूरत आयत है। आप देखिए इसमें जो आयत नंबर 17 में फ़रमाया कि यहजाऊन का जो लफ़्ज़ आया है, ये अल हुजू का माना है। ठीक है? तो रात को सोना, और तहाज्जुद का माना होता है थोड़ी-सी नींद करना, तहज्जुद इसी से निकला हुआ है। यानी वो रात को कम वक़्त सोते हैं और ज़्यादा वक़्त नमाज़ें पढ़ते हैं। अता जो है वो कहते हैं कि इस वक़्त की बात है जब उन पर रात का क़याम फ़र्ज़ था। हत्ता कि फिर आया मुबारका जो है ना, इस सूरह मुज़्ज़म्मिल नाज़िल होगी, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। सूरह मुज़्ज़म्मिल की आयत नंबर 1 और 2 है कि ऐ चादर ओढ़ने वाले, रात को नमाज़ में कम क़याम किया करें। यानी कि पहले रात का जागना क़यामुल लैल फ़र्ज़ था, फिर बीच में सोने का हुक्म जारी हो गया। इसका माना है कि वो रात को बहुत कम वक़्त सोते थे और ज़्यादा वक़्त इबादत में गुज़ारते थे। तो मुजाहिद कहते हैं कि ये आयत अंसार के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई है, जो मग़रिब और इशा की नमाज़ें मस्जिद नबवी में पढ़ते थे। इसके बाद कुबा में अपने घरों की तरफ जाते थे। रात को उठकर नमाज़ पढ़ने के मुतल्लिक़ बहुत बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि मुझसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक सबसे पसंदीदा रोज़े वो हैं जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे। और अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा नमाज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज़ है। वो निस्फ़ रात तक सोते थे और तिहाई रात में क़याम करते थे और फिर रात के आखिरी हिस्से में सो जाते थे। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिर्मिज़ी, सुनन इब्न माजा में ये हदीस मुबारका रकम की गई है। मेरी प्यारी बहनों, इस हदीस मुबारका की वज़ाहत इस तरह से है कि फ़र्ज़ कीजिए कि रात 6 घंटे की है, तो इसका जो निस्फ़ है वो 3 घंटे का होगा। तो आप 3 घंटे सोकर फिर उठ जाएँ और तिहाई रात नमाज़ पढ़ें, और 6 घंटों के तिहाई 2 घंटे हैं, बस आप 2 घंटे नमाज़ पढ़ें और फिर रात को सो जाएँ, और यानी कि छठे हिस्से में सो जाएँ, और 6 घंटे का छठा हिस्सा 1 घंटा है, बस आप 1 घंटा सोकर नमाज़ फ़जर के लिए दोबारा उठ जाएँ। लेकिन वो तब होगा जब हम फ़जर की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन सोएँगे, जल्दी सोएँगे। फ़जर साढ़े 7, 8 बजे तक हो रही है, होती है, तो फिर हम तो सोते हैं रात को 1 बजे, 2 बजे, ढाई बजे तक जाग रहे होते हैं। और जाग के क्या कर रहे थे? लग़वियात में इल्ला माशाअल्लाह, फ़ुज़ूल, इधर की उधर की, टीवी लगा के बैठ गए, फ़ोन पकड़ के बैठ गए, पता लगा नहीं 2 घंटे 3 घंटे ऐवें ही ज़ाया कर दिए। लोगों की बनी हुई टिकटॉक को देखकर खुश हो रहे हैं, लोगों के यानी कैसे लोगों बातें सुन-सुन के, मज़ाकिया चीज़ें देख-देख के, अपनी-अपनी पसंद है, अपनी-अपनी पसंद है। बस उसमें लग के तो वक़्त गुज़ार दिया, ठीक है? तो ये वक़्त जो है ज़िंदगी बड़ी कीमती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हमारा रब तबारक व तआला हर रात को आसमानी दुनिया की तरफ नाज़िल होता है, हत्ता कि जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, तो इरशाद फ़रमाता है, कोई है जो मुझसे दुआ माँगे और मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, कोई है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको अता करूँ, कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ। ये सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, सुनन अबू दाऊद में, सुनन तिर्मिज़ी में और सुनन इब्न माजा में हदीस मुबारक आई है। असवद बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात को किस तरह नमाज़ पढ़ा करते थे? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, आप रात के अव्वल हिस्से में सोते थे और आखिरी हिस्से में नमाज़ में क़याम करते थे। आप नमाज़ पढ़ते रहते, फिर आप अपने बिस्तर की तरफ लौट जाते। फिर जब मुअज़्ज़िन नमाज़ फ़जर की अज़ान कहता, तो आप जल्दी से उठ जाते। फिर अगर आपको गुस्ल की हाजत होती, तो आप गुस्ल करते, वरना वज़ू करके हुज्रे से बाहर चले जाते। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिर्मिज़ी। यानी कि इसी वजह से कहते हैं सोना ज़रूरी है। अगर इशा की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन सो जाया जाए रात के अव्वल हिस्से में, जैसा कि इशा की नमाज़ हुई, इशा की नमाज़ के बाद तो बात तो हुक्म ही नहीं ना कि हम लग़वियात में लगें, दुनिया में पड़ जाएँ। पहले अपने काम निपटा लें, फिर इशा की नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के फ़ौरन सूरह बुलक की तिलावत करें, जो भी अज़कार हैं रात के वो करें और सो जाएँ। अगर हम रात के अव्वल हिस्से में सोने की आदत बना लेते हैं, सो जाते हैं, तो हमारी एक डीप नींद लेने के बाद ऑटोमैटिकली हमारी आँख खुल जाती है। फिर हम उठें, वज़ू करें, इशा की तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करते रहें, रोते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें। फिर बीच में जब आपको नींद आने लग जाएगी,
تو آپ رات کا 2:30-3 بج رہے ہیں تو آپ سو جائیں دوبارہ، 1 گھنٹہ سو جائیں گے، فجر کی اذان ہو جائے گی، فجر کے ٹائم اٹھے، فجر کی نماز پڑھیں، بیٹھے جائیں نماز پر ذکر اذکار کرتے رہیں، ایون کہ چاشت ہو جائے، نماز عشاء کا وقت ہو جائے، اشراق پڑھیں، تو ذکر اذکار کرتے رہیں۔ یہ تب ممکن ہوگا جب ہم اپنی غفلت کی زندگیوں سے باہر آئیں گے، اچھی طرح سے راتوں کو سونے کی عادت بنائیں گے۔ تو بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے ان حدیث سے کہ آپ رات کے نصف اول میں سوتے تھے، پھر رات کے تہائی حصے میں نماز میں قیام کرتے تھے، اور پھر رات کے آخری چھٹے حصے میں سو جاتے تھے، اور آپ کے ارشاد کے مطابق یہی آپ کے رب کے نزدیک رات کی نماز پڑھنے کا سب سے عمدہ اور پسندیدہ طریقہ ہے۔ آپ دیکھیے پھر سورہ زاریات کی آیت نمبر 18 میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اور رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ کر مغفرت طلب کرتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، سحر اس سے نکلا ہوا ہے۔ اس آیت میں متقین کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ حسن بصری نے کہا رات کے پچھلے پہر سحر کے وقت دعا کو مقبول ہونا زیادہ متوقع ہے۔ حضرت ابن عمر اور مجاہد نے کہا کہ وہ سحر کے وقت نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ان کی نماز کو استغفار کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ آتا ہے کہ وہ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، پھر اس نماز کو دراز کر کے سحر کے وقت تک پڑھتے رہتے ہیں۔ ابن وہب نے کہا یہ آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے، وہ صبح کے وقت قباء سے روانہ ہوتے تھے اور مدینہ منورہ پہنچ کر مسجد نبی میں صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ دہاق نے کہا اس سے مراد نماز فجر ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے، فضائل میں بیان کر لیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک شخص کے رات کو سوتے وقت اس کے سر کے پیچھے، یعنی کہ جو آپ نے پہلے تو فضائل سنے ہیں نا کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے، اب جو فضائل وہ ہیں کہ جس میں مذمت کی گئی ہے صبح تک سوتے رہنے کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی ایک شخص کے رات کو سوتے وقت اس کے سر کے پیچھے گدی پر شیطان 3 گریں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے، تم سوتے رہو۔ پھر اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ صبح کو تر و تازہ اور خوش و خرم اٹھتا ہے، اور ورنہ صبح کو خبیث النفس، سستی اور نحوست کا مارا اٹھتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی۔ اس طریقے سے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب اور اس کی تعبیر کے بیان میں فرمایا رہا وہ شخص جس کے سر کو پتھر سے توڑا جا رہا تھا، وہ شخص تھا جو قرآن کا علم حاصل کرتا تھا اور اس پر عمل کرنے کو ترک کر دیتا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح تک سوتا رہتا تھا اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتا تھا، تو آپ نے فرمایا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی رات بھر سونے والے کے کان میں شیطان کے پیشاب کرنے کی توجیہات بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث میں فرمایا کہ رات بھر سونے والے کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، اس میں یہ اختلاف ہے اس پیشاب سے حقیقت مراد ہے یا مجازن۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس جگہ حقیقت مراد لینے سے کوئی معنی نہیں، کوئی چیز نہیں جو رکاوٹ ہو، یہ محال نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان کھانا بھی کھاتا ہے، پیتا بھی ہے اور جماع بھی کرتا ہے، تو اس کے پیشاب کرنے سے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک قول سے یہ مراد یہ ہے کہ شیطان کا پیشاب کرنا سونے والے کو نماز سے روکنے سے کنایا ہے۔ میری بہنوں، کنایا جو ہے، لفظ کنایا آپ پڑھتے ہوں کتابوں میں آتا ہے، اس کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اشارہ کرنا، پوشیدہ بات کہنا، تو پہلو بدل کر بات کو بدلنا، یعنی کنایا سے مراد وہ لفظ یا جملہ ہے جو اپنے حقیقی معنی کی بجائے پوشیدہ معنی یعنی کہ بیان کرتا ہے۔ تو کنایا ہے یہ الفاظ نا کہ کان میں ایسی ڈاٹ لگاتا ہے کہ تاکہ وہ اللہ کا ذکر سن ہی نہ سکے۔ ایک قول یہ آتا ہے کہ شیطان اس کے کان میں باطل چیزوں کی لذت بھر دیتا ہے، گانے، باجے، ڈرامے، فلمیں، ایسی چیزیں سننا، ٹک ٹاک دیکھنا، ایسی چیزیں جو لغویات میں آتی ہیں، اس سے وقت ضائع کرتی ہیں، انرجی ضائع کرتی ہیں، آنکھوں کا نور خراب کرتی ہیں، اور کچھ نہیں بنتا، اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ تو ایسی باطل چیزوں کی لذت بھر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ لذت اذان کے سننے سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور ایک قول یہ آتا ہے کہ شیطان کا اس کے کان میں پیشاب کرنا اس سے کنایا ہے کہ شیطان اس کی توہین کرتا ہے اور اس کو بہت حقیر جانتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے کنایا ہے کہ شیطان اس پر غالب ہوتا ہے اور اس کے استخفاف
کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے کان کو اپنا بیت الخلاء بناتا ہے، یعنی کہ شیطان اتنا غالب آتا ہے کہ اس کی توہین کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے۔ استخفاف کا معنی ہی یہی ہوتا ہے، کسی کی تذلیل کرنا، توہین کرنا، تحقیر کرنا۔ کہتے ہیں نا، میں تمہیں جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں۔ بعض دفعہ ایسی غصے میں انسان باتیں منہ سے، میں تو تم کیا چیز ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھتی، تمہیں جوتی کی نوک پر۔ تو شیطان یہ استحقاف کا معنی ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ اس کی تذلیل کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے اسے اللہ پاک کے نافرمان انسان کی۔ وہ کیا کرتا ہے، اس کے کان میں اپنا پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص نماز کے لیے اٹھنے سے غافل ہو، وہ اس شخص کی مثل ہے جس کے کان میں پیشاب کر دیا گیا ہو، یا اس کے کان میں حصے سماعت فاسد ہو گئی ہو۔ سماعت کی جو حص ہوتی ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، اور عرب کسی چیز کے فساد کو اس پر پیشاب کیے جانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کسی شخص کے ناکام اور اس کے برے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ صبح تک سوتا رہے اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کر چکا ہو۔ استغفر اللہ۔ تو علامہ طیبی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا، حالانکہ سونے کا تعلق آنکھوں سے ہے، کیونکہ انسان کسی چیز کی آواز سن کر بیدار ہوتا ہے، اور کان میں پیشاب کرنے کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ کان میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے، اور اس کے اثر سے تمام اعضاء میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت اس میں بہت زیادہ احادیث ہیں۔ اب سحر کے وقت اٹھنے کی جو خصوصیت ہے، اللہ پاک نے استغفار کرنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، آیت 18 میں، کہ وہ رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ کر مغفرت طلب کرتے ہیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنافقین والمستغفرین بالاسحار، سورہ آل عمران کی آیت 17 میں آتا ہے کہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور سحر کے وقت استغفار کرنے والے۔ طلوع فجر سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں، یعنی کہ روزہ رکھنے سے پہلے اسی وقت کھانا کھایا جاتا ہے، اس کو سحری کہتے ہیں، اور اس وقت استغفار کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رات کی ظلمت کے بعد اس وقت صبح کا نور طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح سویا ہوا انسان بمنزلہ مردہ ہوتا ہے، اور اس وقت اس میں نئی زندگی پیدا ہوتی ہے، اور جس طرح اس وقت اس جہان میں نور کا ظہور ہوتا ہے، اسی طرح اس وقت انسان کے دل میں معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے۔ سحر کے وقت انسان کو بہت میٹھی نیند آتی ہے، اور جب انسان نیند کی لذت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت میں اعلیٰ درجہ کی ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں بالکل سناٹا اور تنہائی ہوتی ہے، اور ایسے میں بندہ جو عبادت اور استغفار کرتا ہے اس میں کامل اخلاص ہوتا ہے، کوئی ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا۔ امام ابو جعفر جو جریر طبری جو ہیں سحر کے وقت استغفار کرنے کی متعلق بیان کرتے ہیں۔ چند حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم سحر کے وقت 70 مرتبہ استغفار کریں۔ جعفر بن محمد بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے رات کو نماز پڑھی پھر رات کے آخری حصے میں 70 مرتبہ استغفار کیا، اس کا نام سحر کے وقت استغفار کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق بخشے۔ زید بن اسلم نے کہا کہ سحر کے وقت استغفار کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، سعید جریری بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے جبریل، رات کا کون سا وقت افضل ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ سحر کا وقت عرش ہلنے لگتا ہے، جب یعنی کہ اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی وہ لکھتے ہیں کہ سفیان ثوری بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رات کے اول حصے میں ایک منادی ندا کرتا ہے کہ نماز میں قیام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ نماز میں قیام کریں، پھر وہ اٹھ کر سحر تک نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر سحر کے وقت ایک منادی ندا کرتا ہے کہ استغفار کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر وہ لوگ استغفار کرتے ہیں، پھر اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھ کر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ پھر جب فجر طلوع ہوتی ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے، سنو، غافل لوگوں کو قیام کرنا چاہیے۔ پھر وہ اپنے بستروں سے اس طرح اٹھتے ہیں جس طرح مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں روئے زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں۔ بہت اہم حدیث مبارکہ ہے کہ میں روئے زمین میں عذاب دینے والوں کے لیے ارادہ کرتا ہوں، پھر اچانک میں اپنے گھروں کو آباد کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، اور ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں
اور ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو نماز تہجد پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو سحر کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، تو میں زمین والوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مقبول کہتے ہیں کہ جب کسی امت میں سے 15 آدمی ہر روز اللہ تعالیٰ سے 25 مرتبہ استغفار کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب سے ہلاک نہیں کرتا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جو تمام روایات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں حدیث کی روشنی میں، یہ اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ حضوری قلب کے ساتھ، دل کو حاضر رکھ کر، استحضار قلب کے ساتھ زبان سے استغفار کرنا چاہیے۔ ابن زید کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ سحر کے وقت استغفار کرنے سے وہ لوگ مراد ہے جو صبح کی نماز کی جماعت پڑھتے ہیں۔ لقمان کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ مرغ تم سے افضل ہو جائے، وہ صبح کے وقت اذان دے اور تم سوئے رہو، یعنی کہ مرغا اذان دیتا ہے تو افضلیت کے انسان کی ہونی چاہیے۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ تم دعا کرو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدہ پر قائم ہوں، میں اپنے کیے ہوئے کاموں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں اپنے اوپر تیری کی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، سو تو مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشنے والا۔ میری پیاری بہنوں، فرماتے ہیں کہ جو شخص یقین کے ساتھ دن میں ایک بار ان کلمات کے ساتھ دعا کرے اور اس دن شام ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ اہل جنت میں ہوگا، اور جس شخص نے رات کو یقین کے ساتھ ان کلمات سے دعا کی اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو اہل جنت میں سے ہوگا۔ اس طریقے سے ایسے انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ رہے تھے، آپ نے اس درخت کو لاٹھی ماری اور اس کے پتے نیچے گرنے لگے تو آپ نے فرمایا بے شک الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر سے بندے کے گناہ جو ہیں وہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس کے درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اس یعنی کہ جو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ نصف رات کا اول حصہ گزر جاتا ہے، پھر ایک منادی یہ دعا کرتا ہے کہ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اور کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، اور کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ میری پیاری بہنوں، آخری حدیث مبارکہ اب جو میں نے آپ سے بیان کی ہے، اسی طرح یہ حدیث بھی یعنی کہ میں ذکر کر چکی ہوں کہ رات کے تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد میں آتی ہے۔ تو ان حدیثوں سے ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، حالانکہ بعض دعا کرنے والے کی دعا اس وقت قبول نہیں ہوتی۔ اس کا جواب مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کی شرائط کے مطابق دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور شرائط دعا میں سے یہ بھی ہے کہ ذہن کو حاضر کر کے دعا کرے، بے پرواہی اور بے توجہی سے دعا نہ کرے، اور اس کا جو کھانا پینا اور لباس پاک ہو اور حلال ذرائع سے حاصل ہو، اور ناپاک اور حرام خوراک اور حرام لباس کے ساتھ، ناپاک لباس کے ساتھ کی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جسم ناپاک ہے، طہارت کا صحیح سے پتہ نہیں ہے، لباس جو ہے وہ ناپاک ہے، تو اس طرح سے، اور یہ کہ وہ کسی گناہ کے یا کسی رشتہ قطع کرنے کی دعا نہ کرے، اور دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کرے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اور کبھی اس طرح بھی یعنی کہ دعا میں ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو مانگ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی بلکہ بری ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کے بدلے میں وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے اسے کوئی اور خیر عطا فرما دیتا ہے یا اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، اور دعا کو قبول ہونے میں بندے کو جلدی اور بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ لگ بھگ 300 سال بعد قبول ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ میں بعثت کی دعا کی تھی وہ تقریباً 2500 برس بعد قبول ہوئی، اور ہم عاجز اور ناتواں بندی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جتنا حوصلہ اور قوت اور برداشت ہمارے اندر تو نہیں ہے نا، سوائے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں امتحان میں نہ ڈالے اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کو معاف فرما، ہم کو تا حیات اپنی رحمت سے گناہوں سے محفوظ رکھ، اور جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک انت التواب الرحیم۔